قسم ہے، ذخیرہ حدیث سے، ذخیرہ تاریخ سے کوئی مولوی، کوئی عالم ایک دلیل نہیں لا سکتا عید میلاد پر کہ صحابہ نے منائی ہو، تابعین نے، تبع تابعین نے منائی ہو۔ عید میلاد منانا اسلام میں اضافہ ہے، اسلام میں ویلڈنگ ہے، ٹاٹ کی پیوند کاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جتنے ربیع الاول آئے کبھی عید میلاد نہیں منائی۔ عید میلاد النبی نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون، وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے۔ عید عید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اسلام میں صرف عیدین ہیں۔ عیدین مانے دو عید، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ نبی کہہ رہے ہیں دو عید ہے، ہم تیسری عید لے کے۔ جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے، یا صحابہ نے، یا تائین یا تبع تائین نے کبھی، یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میرا سالگرہ بناؤ، یا کبھی صحابہ نے نہیں بنائے، اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے۔ تو خوشی سنی منا رہا ہے، حکم خدا دے رہا ہے، اور منع وہابی کر رہا ہے۔ کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منایا؟ جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا میلاد منایا ہے۔ سب سے پہلے قرآن مقدس کی آیت کریمہ کو سماعت فرمائیں۔ یہ قرآن مقدس میں سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اسی کی رحمت پر خوشی مناؤ، یہ سب ان کے دھن دولت سے جو ہے بہتر ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب اللہ کے فضل اور اسی کی رحمت پر خوشی منانے کا اپنی امت کو حکم دیجئے۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، ہر چیز ہمارے لیے اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہے۔ جان اللہ کا فضل ہے، اولاد اللہ کا فضل ہے، عزت اللہ کا فضل ہے، ایمان اللہ کا فضل ہے، زندگی اللہ کا فضل ہے، بندگی اللہ کا فضل ہے، ہمارے دو ہاتھ ہیں اللہ کا فضل ہے، دو پیر ہیں اللہ کا فضل ہے، آنکھیں اس نے عطا کی ہے اللہ کا فضل ہے، جان دی ہے اللہ کا فضل ہے، قرآن مقدس ہمارے پاس ہے اللہ کا فضل ہے، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے اللہ کا فضل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف ملا یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل کیا ہے، سب سے بڑی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے؟ تو یہ میں اور آپ نہیں بلکہ سارے مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے، سارے مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے۔ میں یہ دیوبندی، بریلی، وہابی اور اہل حدیث، سنی، شیعہ، میں کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ سارے مکاتب فکر ہو اور سارے مسلمان ہو، سب کا اس بات پر اتفاق و اجماع ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت اور سب سے بڑی نعمت عظمیٰ کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ ہزاروں فضلیں اللہ کے ہمارے اوپر ہیں، ہزاروں کرم اللہ کے ہمارے اوپر ہیں، ہزاروں رحمتیں اللہ کے ہمارے اوپر ہیں، لیکن پر حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا فضل ہمارے اوپر اللہ کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ جب میری نعمت، جب میرا فضل اور میری رحمت تم پر نازل ہو جائے تو تم خوشی مناؤ، یہ تمہارے دھن اور دولت سے جو ہے بہتر ہے۔ تو خوشی منانے کا اپنی نعمت پر، جب اس کی نعمت نازل ہو تو خوشی منانے کا حکم خود پروردگار عالم دے رہا ہے۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشی منائی جا رہی ہے اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمت پر جو حضور کی شکل میں ہم پر نازل ہوئی ہے، تو خوشی سنی منا رہا ہے، حکم خدا دے رہا ہے اور منع وہابی کر رہا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منایا؟ جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا میلاد منایا ہے۔ یہ جو وہابی، دیوبندی اور جتنے بھی منکرین میلاد ہیں، یہ سب اس حدیث مبارکہ کا مفہوم اور مطلب جو ہے غلط بتاتے ہیں۔
اور سب اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میلاد ثابت رہے. ارے سرکار اپنا میلاد خود منایا کرتے تھے. اب کسی سنی کی بات نہیں بلکہ سرکار کی تو بات مانیے. جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کی تو بات مانیے. جس کے صدقے میں جنت میں جانے والے ہیں اس کی تو بات مانیے کہ وہ اپنے میلاد کا سیلیبریٹ کیسے کرتے تھے, میلاد کو سیلیبریٹ کیسے کرتے تھے, سیلیبریشن کیسا ہوتا تھا سرکار کا. اب آئیے اس حدیث مبارکہ, یہ صحیح مسلم شریف میرے ہاتھوں میں موجود ہے اور یہ کتاب ہے کتاب الصیام میں, اور اس کا باب ہے باب استحباب صیام ثلاثت ایام من کل شہر وصوم یوم عرفہ و عاشورہ. ہر مہینے میں 3 روزے اور یوم عرفہ, عاشورہ, پیر اور جمعرات کے روزوں کا استحباب. یہ باب باندھا ہے امام مسلم نے, اور اس کا حدیث نمبر ہے, اگر عربی اعتبار سے اگر اس کا حدیث نمبر دیکھیں گے تو 2646 جو ہے اس کا نمبر ہے. اگر انٹرنیشنل کے اعتبار سے دیکھیں گے اس کا نمبر تو 1162 جو ہے اس کا نمبر نکلتا ہے. اب حدیث مبارکہ کیا ہے؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے متعلق پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ منگل کا کیوں نہیں رکھتے, ہفتے کا کیوں نہیں رکھتے, جمعہ کا کیوں نہیں رکھتے, پیر کا روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پیر کے دن کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن ہی میں پیدا ہوا ہوں اور اسی روز مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں پیر کے دن کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں, یعنی برتھڈے منانا, میلاد منانا, یہ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں پیر کا روزہ ہی اس لیے رکھتا ہوں کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں اور اس دن مجھ پر اللہ کی وحی نازل کی گئی ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میلاد اپنا کیسے منا رہے ہیں؟ روزہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے میرے آقا اس دن جو ہے اپنا میلاد خود منا رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ سرکار نے کہاں منایا, سرکار نے, یہ دیکھو سرکار نے خود اپنا میلاد منایا ہے. صحیح مسلم کتاب الصیام میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ سرکار ہم تو سال میں 1 مرتبہ سرکار کا میلاد منا رہے ہیں, تو منکرین کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے. ارے یہاں پر تو میرے آقا ہر پیر کو اپنا میلاد منایا کرتے تھے, ہر پیر کو سرکار اپنا جنم دن منایا کرتے تھے. کیسے؟ روزہ رکھ کر اللہ کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے, اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے. تو آج کیا ہوتا ہے؟ آج 12 ربیع الاول میں کیا ہوتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اسی طریقے سے تو منایا جاتا ہے. سرکار کے میلاد کی خوشی میں غریبوں کی مدد کی جاتی ہے, صدقات کیے جاتے ہیں, خیرات کیے جاتے ہیں. ائمہ و مجتہدین و محدثین نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں صدقہ اور خیرات کرنا یہ جائز اور مستحسن عمل ہے. کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں صدقے کی شکل میں ہو, خیرات کی شکل میں ہو, روزے کی شکل میں ہو, عبادات کی شکل میں ہو, درودوں کی شکل میں ہو, جلوس کی شکل میں ہو, جس طریقے سے بھی وہ نبی کی محبت میں میلاد النبی مناتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرماتا ہے. اب یہ تو آپ نے سماعت کر لیا, صحیح مسلم شریف سے کتاب الصیام میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا ہے. اب یہ نہ کہیے گا کہ حضور نے میلاد نہیں منایا. اب دوسری صحیح مسلم میں ایک حدیث مبارکہ موجود ہے. اب یہاں پر سوال منکرین میلاد جو ہے یہ کرتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام نے میلاد منایا؟ اس کے اوپر بہت ساری بحثیں ہوتی ہے, تو اس کو بھی سماعت کر لیں. صحیح مسلم شریف میرے ہاتھوں موجود ہے. اس کا یہ کتاب الذکر والدعا, یہ کتاب ذکر اور دعا یہ کتاب ہے, اور اس کا باب ہے باب فضل الاجتماع علی تلاوت القرآن وعلی الذکر. تلاوت قرآن اور ذکر کے لیے اجتماع کی فضیلت, یعنی مجالس ذکر کی جو ہے فضیلت. اس باب میں حدیث مبارکہ ہے اور حدیث کا نمبر ہے, اگر عربی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو حدیث کا نمبر ہے 6732. یہ حدیث کا نمبر ہے, اور انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2701. سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھ لیں جو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم اور مطلب کیا ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا ذکر خیر کرنا اس مجلس میں. محافل میلاد کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ذکر خدا ہو اور ذکر مصطفیٰ ہو, شمائل مصطفیٰ اور فضائل مصطفیٰ جو ہے اس کے اندر بیان کیے جائے. کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر اپنے اصحاب کے پاس سے ہوا, تو آپ نے اپنے صحابیوں سے پوچھا
کہ جو حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ یہاں پر تم کیوں بیٹھے ہو، کس غرض سے تم یہاں پر بیٹھے ہو؟ ما اجلسکم، تو صحابہ کرام نے عرض کیا قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم یہاں پر اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اللہ نے ہم کو اسلام کی ہدایت دے کر جو ہم پر احسان کیا ہے ہم اس کا ذکر خیر اور اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا بخدا کیا تم صرف اسی وجہ سے یہاں پر بیٹھے ہو؟ سرکار نے دوبارہ پوچھا کیا تم فقط اس وجہ سے ہی بیٹھے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلام کی عظمت سے تمہیں سرفراز فرمایا، اسلام کی نعمت سے جو تمہیں سرفراز فرمایا، کیا اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخدا، یعنی خدا کی قسم ہم صرف اسی وجہ سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، یعنی ہم صرف ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ اور اسلام جیسی نعمت سے اللہ نے جو ہمیں سرفراز فرمایا ہے اسی کا شکر ادا کرتے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ میں نے تم پر کسی بدگمانی کی وجہ سے یہ قسم نہیں لی، لیکن ابھی میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ عز و جل تمہاری اس وجہ سے، یعنی جو حلقہ بنا کر بیٹھ کر تم ذکر خدا و ذکر رسول اور اسلام کے اوپر تم اپنا شکر ادا کر رہے ہو کہ اللہ نے اسلام جیسی نعمت سے تمہیں سرفراز فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان بیٹھ کر تمہارے اوپر فخر فرما رہا ہے، مفاخرت فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان تمہاری تعریف بیان کر رہا ہے کہ دیکھو میرے بندے میرا کس طریقے سے جو ہے شکر ادا کر رہے ہیں، میرے بندے کس طریقے سے اسلام جیسی نعمت میں نے ان کو جو عطا کی ہے اس پر میرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہے، میرے محبوب کو میں نے انہیں عطا کیا ہے، تو کیسے وہ شکر ادا کر رہے ہیں؟ معزز سامعین و ناظرین کرام، یہ رہا صحابہ کرام سے میلاد کا ثبوت۔ تو میلاد النبی کہتے ہی اس کو ہیں کہ محفل میلاد کر کے اس میں ذکر خدا ذکر رسول جو ہے اس میں کیا جائے، اسی کا نام میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ بقیہ جتنی چیزیں کی جاتی ہے، چاہے وہ جلوس کی شکل ہو، چاہے وہ غریبوں فقیروں صدقہ خیرات جو کرنا ہے، یہ سب مستحبات میں سے ہیں۔ اس کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور جو ہے ثواب عطا فرماتا ہے، اس کی جزا عطا فرماتا ہے۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن